اعتکاف والے حضرات متوجہ ہو جائیں. کوئی نوجوان ایسا بچہ جو اپنا موبائل نہ چھوڑ سکتا ہو، جو گانے نہ چھوڑ سکتا ہو، جو فضول باتیں نہ چھوڑ سکتا ہو، جو اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے مسجد میں گپ شپ لگانا نہ چھوڑ سکتا ہو، اس سے ہماری انتظامیہ نے معذرت کر دی ہے. ایسا کوئی بچہ ہماری مسجد میں اعتکاف کے لیے نہ آئے. یاد رکھیں اس مرتبہ ہماری مسجد کے اعتکاف کے لیے انتظامیہ بہت گرم ہے اس معاملے میں کہ ہم چھان بین کر کے اپنی مسجد میں اعتکاف والے بٹھائیں گے جو مسجد کا حق ادا کریں، مسجد کا احترام کریں. آپ حضرات کو میں اتنا کہہ دیتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، مسجد کا احترام کریں. کیا میں کہہ رہا ہوں جی؟ مسجد کا احترام کریں. یہ مساجد، ایک یہودی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرا ایک سوال. کیا احب البلاد کیا چیز ہے؟ کون سی جگہ ہے اللہ کی زمین، اس میں سے محبوب ترین خطہ کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مجھے معلوم نہیں، میں اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤں گا. کس سے پوچھ کر؟ ہمارے نبی علیہ السلام کو علم کہاں سے آتا تھا؟ اللہ کی طرف سے. پہلے پوچھوں گا پھر جواب دوں گا. جبریل علیہ السلام تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل، مجھ سے سوال کیا گیا ہے احب البلاد کون سی جگہ ہے، زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا کون سا ہے؟ فرمایا مجھے بھی معلوم نہیں. کنہوں نے کہا؟ آج کل تو 10 جماعتیں پڑھ کے کہتے سب کچھ آتا ہے. ایک مرتبہ کسی سورت کا ترجمہ دیکھ لیا تو کہا میں عالم دین بنا بیٹھا ہوں، فتوے سارے مجھ سے لے لو. 2 چیزیں تو پاکستان میں آسان ہیں، ڈاکٹر ہر ایک اور مفتی بھی ہر ایک، نسخے بھی ہر ایک بتائے گا اور فتویٰ بھی ہر ایک دے گا. لیکن یہاں تو کچھ کائنات ہی بدلی ہوئی ہے. کیا کہ ساری کائنات کا سردار سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے. جبریل تو بتا. جبریل نے کہا ٹھیک ہے میں آسمانوں کا فرشتوں کا سردار تو، لیکن پتا مجھے بھی نہیں ہے، میں اللہ سے پوچھوں گا. جبریل علیہ السلام جب واپس آئے کہنے لگے میں نے اللہ کی تسبیح اتنی تسبیح کی، اللہ کی اتنی حمد کی کہ اللہ نے میرے اور اپنے درمیان جو 70,000 پردے تھے ہٹا دیا اور اللہ نے مجھے اپنے قریب کر لیا. اس سے معلوم ہوا بندے کو اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے جی؟ نماز چھوڑنے سے، ملنگ بننے سے، میلا کچیلا رہنے سے، پہنچے ہوئے سے. پاکستان میں پہنچے ہوئے بہت ہیں نا، دانت خراب ہے، مسواک کرتے نہیں ہیں اور یہ پہنچے ہوئے، جتنی بدبو اتنے پہنچے ہوئے. تو میں کیا عرض کروں آپ کو کہ اتنی میں نے تسبیح کی ہے، اللہ کی حمد کی، پردے اللہ نے ہٹا دیے. ہاں جبریل بتا کیا پوچھتا ہے؟ اللہ کو تو سب پتہ ہے. فرمایا آپ کے حبیب نے مجھ سے پوچھا کہ احب البلاد کون سی جگہ ہے، سب سے اچھا ٹکڑا زمین کا کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا سب سے بہترین زمین کا ٹکڑا وہ ہے جہاں میرا گھر ہے، مسجد ہے. جہاں میرا گھر ہے اور مسجد. معذرت کے ساتھ مسجد بنی ہوگی ہے جی، اس پر 20-25 لاکھ 50 لاکھ خرچ آ چکا ہوگا، آپ کی کوٹھیوں پر کروڑوں لگ چکا ہوگا،
اور نئی اور چمکتی اور دمکتی کوٹھیاں، خدا کی قسم میں واللہ باللہ کہہ کر کہتا ہوں، آپ کو قسم اٹھا کر کہتا ہوں، کسی کی کوئی کوٹھی، وزیر اعظم ہاؤس، گورنر ہاؤس، کوئی بھی عمارت دنیا کی مسجد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کس کی شان زیادہ ہے؟ مسجد کی۔ اس لیے احترام مسجد کا بہت ضروری ہے۔ واپس آئے، جواب لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے یہودی کو بتایا، یہودی نے کہا تورات میں یہی جواب تھا، میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا۔ مان گئے ہم کہ آپ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسجد کا اتنا بڑا احترام، آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اعمال مجھے دکھائے گئے، میں نے کیا دیکھا؟ ایک آدمی کی بخشش ہو گئی، گناہ گار تھا، کیوں؟ اس نے مسجد سے تنکا گھاس پھوس جو اندر آ چکا تھا، کوڑا کرکٹ ہوا وغیرہ کے ذریعے، اس کو اٹھا کے اس نے باہر رکھ دیا کہ اللہ کا گھر گندا نظر نہ آئے، اللہ کا گھر صاف نظر آئے۔ اللہ نے بخشش فرما دی۔ ایک آدمی کی پکڑ، میں نے پوچھا یہ کیوں پکڑا گیا؟ مسجد میں اس نے تھوک دیا تھا، اس وجہ سے اس کی کیا ہو گئی؟ پکڑ۔ مسجد میں تھوکنے سے اللہ کی گرفت ہو سکتی ہے۔ ننگی فلمیں جو دیکھو گے اعتکاف کی حالت میں بیٹھ کر، نوجوانوں گانے سنو گے مسجد میں، اس سے تو بہتر ہے اعتکاف نہ کرو۔ اگر احترام نہیں کر سکتے مسجد کا، کوئی ضروری ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھیں؟ اللہ جل جلالہ نے ایک آیت پہلے پارے کے آخری پاؤں میں ذکر کیا، ترجمہ سن لیں، وقت کم ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ امنا، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو بنایا مثابہ، لوٹنے کی جگہ۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، مثابۃ للناس و امنا، فرمایا یہ مثابہ ہے۔ مثابہ، مثابہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کا آسان ترجمہ ہے لوٹنے کی جگہ۔ تو لوٹنے کی جگہ بھی ہے اس لیے کہ ایک مرتبہ وہاں سے ہو کر آتے ہیں، پھر سفر کی تھکان اترتی ہے، اس کے بعد جب ہوش آتا ہے، ہائے وہ بیت اللہ، وہ اللہ کا گھر کہ میں نماز پڑھتا تھا، اللہ کا گھر میرے، وہ یادیں دوبارہ تازہ ہو جاتی ہیں۔ وہ پھر کروٹ بدلتا ہے تو بیت اللہ، دوستوں میں بیٹھا ہے تو بیت اللہ، وہ بیوی سے باتیں کر رہا ہے تو بیت اللہ، اس کی سڑکیں بھی یاد آتی ہیں، اس کے راستے بھی یاد آتے ہیں، اس کے راستے میں بیٹھنے والے فقیر بھی یاد آتے ہیں، اس کی دکانیں مارکیٹیں بھی یاد آتی ہیں، مکہ کی فضا یاد آتی ہے، مدینہ کی فضا یاد آتی ہے۔ مثابۃ للناس، عربی کا یہ لفظ دوسرا معنی رکھتا ہے اچھل اچھل کے آنا کسی جگہ کی طرف۔ آپ دیکھیں تو صحیح، حاجی کتنی خوشی کے ساتھ اچھل اچھل کے جا رہے ہیں، دل اچھلتا ہے۔ تو اللہ نے لفظ مثابہ و امنا، ہم نے بیت اللہ کو امن کی جگہ بنایا۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کے پاس طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا کرو، اس کو جائے نماز بنا لو۔ یہ فرمایا آج تک یہ 2 رکعت آ رہی ہیں۔ وَآہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، یہ حصہ ہے جو اعتکاف والوں سے متعلق ہے۔ کیا ہم نے تاکیدی حکم دے دیا، کس کو؟ فرمایا 2 پیغمبروں کو، 2 پیغمبروں کو تاکیدی حکم مل رہا ہے، ابراہیم و اسماعیل۔ ایک کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی بیت اللہ، اور دوسرے ان کے فرزند ارجمند ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ 2 پیغمبروں کو اے اللہ تو نے کیا حکم دیا؟ وَآہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اتنی شان والے پیغمبر، اور دونوں پیغمبر وہ ہیں جن کی پشت سے محمد مصطفیٰ نے پیدا ہونا تھا۔ دونوں پیغمبر ایسے ہیں، اتنا بڑا اعزاز، اتنے اونچے پیغمبر،
اللہ کی قسم ان کا نام آتی ہی دل منور ہو جاتا ہے۔ مجھے اس کائنات میں کوئی آدمی نہیں ملا جو ابراہیم علیہ السلام کی محبت دل میں نہ جمائے ہوئے ہو۔ مسلمان بھی محبت کرتے ہیں، ہندو بھی محبت کرتے ہیں، سکھ بھی محبت کرتے ہیں، یہودی بھی محبت کرتے ہیں، عیسائی بھی محبت کرتے ہیں۔ کس سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ ایسی شخصیت ہے۔ فرمایا دو اتنے اونچے پیغمبر میں نے ان کو حکم کیا دیا؟ جب حکم سنو گے تو مزہ آ جائے گا، پھر دل کرے گا کہ آج تو سارے نمازی جتنے آئے ہوئے ہیں جھاڑو لے کر مسجد کو صاف کرنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب کو اور مطیع اللہ صاحب یہ دونوں میرے ذمہ ہو گئے، ان سے مسجد کی صفائی میں خود ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ 3 جھاڑو مجھے دے دو، ایک میں اپنے ہاتھ میں لوں گا، ایک ڈاکٹر صاحب کو، ایک مطیع اللہ صاحب کو۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ امام یہ کام نہیں کرتا یا جو انتظامیہ کے آدمی ہیں وہ کام، یہ ان کی ذمہ داری میرے، یہ نہیں کریں گے تو ان کی جگہ پر میں کر دوں گا۔ آپ کریں گے نا جی آپ حضرات؟ مسجد کی صفائی کے لیے یہ انتظامیہ تیار ہے، آپ کا خطیب تیار ہے، آپ کا امام تیار ہے۔ کیا اگر موقع آ جائے آپ حضرات مسجد کی صفائی کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں۔ اعزاز ہے، عزت ہے، 2 پیغمبروں کی نسبت ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ تو نے کیا کہا تھا ابراہیم کو اور اسماعیل علیہ السلام کو؟ فرمایا میں نے یہی کہا تھا، کیا ان طہر بیتیا، میرے گھر کو پاک اور صاف رکھنا۔ یہ کس کو حکم دیا؟ میرے گھر کو پاک رکھنا کس کے لیے؟ للطائفین۔ پہلا نمبر، طواف کرنے والے آئیں گے، میرا گھر صاف ہونا چاہیے۔ اے اللہ وہ جو طواف کرنے والے آئیں ان کو نہ کہہ دے کہ طواف 5 منٹ روک لو خود صفائی کر لو، نہیں، وہ آتے رہیں، طواف کرتے رہیں، صفائی تم نے خود کرنی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ للطائفین، اور 2 پیغمبروں کو کہا ہے۔ آپ کی شان زیادہ ہے پیغمبروں سے، بتائیں تو صحیح، ہم میں سے کوئی ان کی جوتی کے برابر بھی ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل کی علیہم السلام وعلیہ الرضوان وعلیہ الرحمہ اتنی اونچی شان کے مالک ہیں۔ تکبر ختم کر دو، اندر کی غلاظت نکال دو، مسجد کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو۔ کبھی تو ایسا بھی کرو، کیا یہ خان صاحب ہے ماشاءاللہ جھاڑو دے رہا ہے، یہ جناب نواب صاحب ہے یہ جھاڑو دے رہا ہے، یہ جناب میاں صاحب ہے یہ جھاڑو دے رہا ہے، یہ الیکشن میں MNA ہے یہ جھاڑو دے رہا ہے، یہ کونسلر ہے یہ جھاڑو دے رہا ہے۔ کیا بات ہے کہ آپ لوگ مسجد میں نہیں صفائی کرتے؟ مسجد کی صفائی کے لیے اپنے آپ کو کیوں وقف نہیں کرتے آپ حضرات؟ شاہ فات رحمت اللہ علیہ کی آپ نے بات نہیں سنی؟ ہائے وقت قلیل ہوتا ہے میرے پاس اور باتیں مجھے زیادہ، توجہ کریں آپ حضرات۔ شاہ فات کے برابر بھی تو کوئی نہیں ہے ہم میں سے۔ شاہ فات نے حرمین الشریفین جب عہدہ سنبھالا تھا حکومت کا، جب تخت نشین ہوا تھا، اس کا کارنامہ ہے کسی کی اچھائی کو بیان کرنا چاہیے، اس نے پورے ممالک اسلامیہ کے بادشاہوں کی طرف ایک کاغذ بھیجا اور کہا میری ایک درخواست ہے تمام ممالک اسلامیہ کے بادشاہوں سے، اگر وہ منظور کر لیں تو منظوری کے دستخط کر دیں اس پر۔ اللہ اکبر۔ یہ کس نے کاغذ بھیجا؟ جی شاہ فات نے۔ اللہ اس کی قبر کو منور کرے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، شاہ فات کا وہ جب کاغذ پہنچتا ہے اور ہر ملک کی اسمبلی نے اس کی منظوری دینی ہے اور اس پر دستخط کرنے ہیں بادشاہ وقت نے، اس پر لکھا ہوا کیا تھا؟ اس پر صرف ایک ہی جملہ لکھا ہوا تھا، کیا؟ کہ آج کے بعد میرا لقب ہونا چاہیے خادم الحرمین الشریفین۔ کیا منظور ہے تمہیں؟ کیا لقب ہونا چاہیے؟ ہاں جی۔ ڈاکٹر صاحب اور مطیع اللہ صاحب کو میں یہ کہوں گا، آپ کو ہم متولی کہیں تو کہیں، لیکن آپ کے لیے اعزاز یہ ہے کہ آپ کہیں ہم خادم ہیں نعمان مسجد کے، ہم خادم ہیں اللہ کے گھر کے۔ اللہ کے گھر کا خادم ہونا
تمام نے مسلمانوں نے بادشاہوں نے دستخط کر کے دے دیے، آج سے آپ کا لقب کیا ہے؟ خادم الحرمین۔ کبھی آپ نے بادشاہ کا نام پڑھا ہو؟ شافات کا نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے، تمام بادشاہوں سے اس نے منظوری لی ہے۔ خدمت مسجد کی اعزاز ہے، اذان دینا بلال کی سنت، مسجد کو صاف رکھنا ابراہیم اور اسماعیل کی سنت ہے علیہم السلام۔